اور میری بات ذرا تھوڑا سا غور سے سنیے. آپ لوگوں کو ایک ویڈیو دھندلی کر کے دکھائی جاتی ہے, کوئی اس ویڈیو کے مندرجات کے اوپر آپ پہ غور نہیں کرتا. سن لیجئے, ڈاکٹر عمر عادل آپ کو یہ بتا رہا ہے, میں نے وہ ویڈیو پوری تفصیل سے بغیر دھندلائے ہوئے دیکھی ہے. دھندلا کے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم پردہ ڈال دیں گے؟ انوار میاں, کمرہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا بیڈ روم ہے جس کے اندر دو, جسے ہم کہتے ہیں نا بڑے کھڑے اپ رائٹ اے سی لگے ہوئے ہیں. یہ میں رانی پور کی بات کر رہا ہوں. اچھا, دو کھڑے ہیں اور یخ ہوا ہوا کمرہ. میں بتاتا ہوں کیوں مجھے لگا ایسے. حضور والا, اس کے اندر دو ایل سی ڈیز لگی ہوئی ہیں, ایک بہت بڑا ووفر سسٹم پڑا ہوا ہے, مطلب سامان تعیش. ایک بیڈ ہے جس کے اوپر پیر اسد شاہ ننگا لیٹا ہوا ہے اور اس نے اپنے اوپر ایک موٹا کمبل لیا ہوا ہے. حضور والا, اس وقت رانی پور کا ٹیمپریچر 50 ڈگری ہے. سر یہ آپ کے ساؤتھ پنجاب سے بھی آگے نارتھ سندھ میں ہے. بالکل. اچھا, نیچے فرش پہ ننگی فاطمہ لیٹی ہوئی ہے, ننگی فاطمہ, جو بار بار چیخیں مار کے اٹھنے کی کوشش کرتی ہے, مگر شی از بیڈلی ڈرگڈ اینڈ شی ہیز ریسنٹلی بین بروٹلی ریپڈ. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, حضور پیر صاحب کو ننگے لیٹ کے اور ایک بچی جو نوکرانی ہے ننگی بستر میں ڈال کے ڈرگز دے کے اور اس کے ساتھ مل کے کیا مناجات پڑھ رہے تھے یا کوئی خاص وظیفہ تھا؟ حضور والا میری بات مکمل ہونے دیں. وہیں وہ بچی مر گئی ہے اس ویڈیو میں, اٹھتے اٹھتے مر گئی ہے. جب مر گئی ہے تو تھوڑی دیر بعد پیر صاحب کی بیگم, ون آف دا 6 وائفز, داخل ہوئی ہے, خبیث, جس کو پتا ہے کہ اندر میرا خبیث میاں اس بچی کے ساتھ کیا کر رہا ہے. اس نے آ کے پہلے ان کو جگایا ہے, اشارہ کیا ہے کہ دیکھو یہ مر گئی ہے. تو پیر صاحب نے بڑی مشکل سے کمبل اتارا ہے, اسی برہنہ حالت میں اس کا بازو پکڑا جو نیچے گر گیا ہے. خدا کا واسطہ ہے, میری بات سنیے, جن پیروں کے ہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے, سر میں اس کے بعد آپ کیا کہوں؟ میں ایک بات بڑی سخت آج یہاں کہنا چاہتا ہوں, اور جو کرنا کر لیجئے, میرا حافظ اللہ ہے اور جان اس کے ہاتھ میں ہے. حضور والا, آپ بھی مدینہ گئے ہوں گے, میں بھی مدینہ گیا ہوں. سر سارے پیر خانے جو ہیں اپنا سلسلہ جوڑتے ہیں سادات سے, اور سادات کی جگہ کون سی ہے سر؟ میرے سرکار کا شہر. سر مجھے بتا دیجئے مدینے کی ایک گلی, ایک مضافات بتا دیجئے جہاں پہ کوئی پیر خانہ ہو, جہاں پہ کوئی گیلانی, کوئی جیلانی, کوئی فلانے بیٹھے ہوں. یہ بدبخت اس غریب خطے میں آ کر ہمارے مذہبی استحصال کو استعمال کرتے ہوئے ارب پتی بن گئے, زمیندار بن گئے, اس کے علاوہ روحانی پیشوا بن گئے, درگاہوں کے مالک بن گئے, مجاور بن گئے, اور مجاور بننے کے بعد پھر یہ ہمارے حکمران بن گئے. ایک میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, بہت سے لوگ نہیں جانتے, یہ سارے پیر خانے, ان کو ہوا کس نے دی تھی؟ انگریز سرکار نے. یہ آپ ان کے مرید ہیں نا ان پیروں کے, تو ان پیروں کا پیر کون تھا؟ انگریز. اس کو یہ پتا تھا کہ اگر ہم نے تسلط اور حکومت کرنی ہے اس غریب ملک کے اوپر اور یہاں کے ہر ریسورس کو نچوڑنا ہے, تو ان مذہبی ٹھیکیداروں اور ان پیروں کو ہوا دو. یہ ہمارے چمچے ہیں, ان کے ذریعے ہم اس قوم کا خون چوستے رہیں گے. اور آج تک آپ یہی کر رہے ہیں. آپ کی کوئی اسمبلی ایسی ہے کہ جس کے اندر پیر خانوں کے مجاور آ کے آپ کے وزراء نہ بن جائیں؟ بالکل. آپ کا آج آپ کا نگراں سیٹ اپ بن گیا. بھائی مبارک ہو بھائی صاحب. ابھی بھی دیکھیں نا, ابھی بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 100 کے قریب یہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ جو چھوٹی بچیاں ہیں وہ ابھی بھی ان پیروں کے گھروں میں موجود ہیں, کس حالت میں وہاں پر کام کر رہی ہیں, ان پر تشدد بھی ہو رہا ہے. سر یہ کبھی ختم ہوگا ہی نہیں, کبھی ختم ہوگا ہی نہیں. سر پیر اپنے علاقوں میں اور وڈیرے اپنے علاقوں میں غربت کو پرورش دیتے ہیں. ان کی حکومت, ان کی برتری تب تک ہے جب تک عام عوام جاہل ہیں, غریب ہیں, روٹی کو ترستے ہیں. اس لیے تو ان کو بینیفیکٹر بنے ہوئے. انوار, سب سے پہلے تو میں ایک بات آپ کو کہوں گا, میں کچھ عرصے کے بعد آپ کے پروگرام میں آتا ہوں, کچھ دن درمیان میں گزر جاتے ہیں, ہماری سوئی وہیں اٹکی ہوئی ہے. آج بھی الوی صاحب نے آپ کے سامنے ایک پوری وہاں سے لاہور جنرل ہاسپٹل کے باہر سے کھڑے ہو کے وہی باتیں دہرائی ہیں جو آج سے 9 دن پہلے دہرائی گئی تھی. اس کے زخموں میں کیڑے پڑ گئے تھے, وہ آہستہ آہستہ غذا لے رہی ہے. کب تک آپ صرف ایک رضوانہ کے زخموں کے اوپر گرافٹنگ کرتے رہیں گے؟ ابھی تک آپ کے خیال میں مہینہ گزر گیا ہے, کسی حکومت کو خیال آیا ہے کہ اس ملک کے بچوں کے حقوق کے لیے, چائلڈ لیبر ایکٹ کے انفورسمنٹ کے لیے, چائلڈ رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے ہم ایک سٹینڈنگ کمیٹی بنا دیں؟ حضور کب تک آپ یہ کیا خبریں چلاتے رہیں گے؟ ایک دن رضوانہ ٹھیک ہو کے گھر چلی جائے گی, سب تالیاں بجائیں گے, چلی گئی. اس دوران کئی رضوانائیں, کئی فاطمائیں مر چکی ہوں گی. آپ ان کا کیا کریں گے؟ آپ نے کتنی پیاری بات کہی, آپ بڑے معصوم آدمی ہیں. پہلے میرا خیال تھا کہ آپ کافی کائیاں ہیں, لیکن اب پتہ چلا کہ نہیں, میرے مقابلے میں تم بہت معصوم ہو. باتیں وہی پیاری سی کرتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ کم عمر بچوں کو ملازمت میں نہ دینے جائیں, روکنے سے. تو بھیا کیا ان کے گھر میں منو سلوا اترواؤ گے؟ کہاں سے کھائیں گے وہ لوگ جن کے گھر میں 10 بچے ہیں, 10 منہ کھانے کے لیے 3 وقت کھلتے ہیں, وہ کہاں سے آئیں گے؟ اور میری بات سنیے, یہ جو باتیں آپ کرتے ہیں نا, بچوں کو نہ دیا جائے, والدین کو کہا جائے, ان کو قید کیا جائے, بھیا
میں آخر میں ایک ہی بات کہوں گا، یہ وجہ غربت نہیں ہے، یہ وجہ ہمارے حکمرانوں کی خباثت ہے۔ بالکل ایسے جب تک یہ خباثت نہیں ختم ہوگی، نہ غربت، نہ جہالت، نہ بیماری، نہ موت، نہ کچھ۔ میں تھوڑی سی اب فاطمہ کی بات کرنا چاہوں، رضوانہ کے متعلق میں آپ کی رپورٹ کے مطابق ایک اور آپ کو بات بتاؤں، جی جی، آپ کے پروگرام کی وجہ سے میں یہاں آیا، مجھے بے انتہا خوشی ہے۔ میں عموماً آ کے ٹیلی ویژن کے پروگراموں میں بیکار وقت ضائع کرتا ہوں، مگر مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ نہیں، اس سے بھلا بھی ہو سکتا ہے۔ میں جب آخری دفعہ آپ کے پاس آیا، میں نے کہا کہ اس کے باقی گھر والوں کی اعانت کے لیے، ان کی کفالت کے لیے مدد کیجیے۔ اتنے لوگوں نے میری مدد کی ہے کہ میں بڑے فخر سے بتانا چاہتا ہوں، اور جس سے مرضی جا کے پوچھیں، پرنسپل صاحب سے جا کے پوچھ لیں، اگلے 1 سال کے لیے ماہانہ 30,000 روپیہ اس کو ملے گا، صرف یہ ڈونرز کی وجہ سے اس کے۔ اب میں آتا ہوں تھوڑی سی آپ کی بات اس پہ فاطمہ کی طرف۔ آپ نے ابھی نوشہر و فیروز سے ایک رپورٹ لی ہے، میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں، میرا بہت سارا بچپن کراچی اور سندھ میں گزرا ہے، آپ کو شاید رانی پور کا پتہ ہی نہیں ہے۔ سر، رانی پور ایک سمبل ہے، ایک ایسا شہر ہے جو ٹپیکل پچھلے 300 سال سے سندھ کے شہر ہیں۔ کاش آپ اپنی رپورٹ کے دوران بیک گراؤنڈ میں دیکھتے، بیک گراؤنڈ میں آپ نے دیکھا تھا ٹوٹی ہوئی اینٹیں اور سوکھے ہوئے کھجور کے درختوں کے پتوں کی چھت تھی۔ سر، یہ 22ویں صدی ہے پاکستان میں، شہر سندھ میں۔